واٹس دا ایکچوئل میننگ آف نیت. ہمیں اپنی اچھی نیتوں کو بھی کیسے ریفائن کرنا ہے ٹو میک آور سیلف ٹو میک آور لائف مور اسٹریٹ ٹورڈس اللہ. اب اسی نیت کی بات کو ہم میری لائف ایگزامپل سے سمجھتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں شاید آسانی ہو جائے. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑا کہ جو ان سب چیزوں کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز مجھے سمجھاتے، ہم ڈسکس کرتے ہیں اینڈ ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے. اور پھر جب ہم اس کو قرآن پاک سے لرن کرتے ہیں اور اس کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بلیو می جب آپ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید گائیڈ کرتی ہے آپ کی اپنے لائف ایکسپیرئنس سے، آپ کی اپنے لائف کے ایونٹ سے. اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گی. فار ایگزامپل میں ایک بزنس کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے. ہمیں کہیں پر بھی کوشش کو سٹاپ نہیں کرنا، ہمیں عمل کو سٹاپ نہیں کرنا، ہمیں ایکشن کو سٹاپ نہیں کرنا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے بغیر آپ کی زندگی میں تخلیق کا عمل نہیں ہوگا، ان کے بغیر آپ کی زندگی میں پروگریس کا عمل نہیں ہوگا. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نیت کی. تو یہاں پر میں آپ کو ڈفرینس سمجھا دوں کیونکہ میرے ساتھ میری لائف میں یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. اینڈ جب مجھے یہ چیزیں سمجھ آئیں، مجھے سمجھائی گئیں اور میں نے جب اس کو ایکسپیرینس کیا تو میں وہ چیز آپ کے ساتھ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کیسے آپ کی نیت ان چیزوں میں میٹر کرتی ہے اور کیسے ہم نے اپنی نیت کو تھوڑا سا مولڈ کر کے اللہ کی طرف لے کر جانا ہے. فار ایگزامپل میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ میں کوشش کرتی ہوں اور میں محنت اس لیے کرتی تھی کہ بھئی مجھے کوشش کرنی ہے کیونکہ اللہ نے کوشش کا حکم دیا ہے اور مجھے میرا کاروبار، میرا کام، یہ سب کچھ میری کوشش سے ملے گا، مجھے پروجیکٹس کوشش سے ملیں گے، مجھے کامیابی کوشش میں ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس چیز کی طرف جانے کے لیے کوشش کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب تک میں یہ سوچتی رہی کہ میں کوشش کروں گی تو مجھے ملے گا، تو میری ایفرٹ، میری محنت بہت زیادہ تھی. وہ اتنی زیادہ تھی کہ جس میں میرا دماغ اور میرا جسم تھک جاتا تھا اور پھر بھی مجھے وہ رزلٹس نہیں ملتے تھے جو کہ میں چاہتی تھی. پھر جب مجھے کچھ چیزیں سمجھائی گئیں، جو مجھے چیزیں سمجھ میں آئیں تو اور میری لائف سے گزار کر مجھے یہ چیزیں سمجھائی گئیں، تو پھر جب مجھے یہ چیز ریئلائز کروائی گئی کہ ایکچولی تم نے تھوڑا سا نیت کو مولڈ کرنا ہے. تم کوشش کر رہی ہو اور تم یہ گمان کر رہی ہو کہ تمہاری کوشش تمہیں دے گی، یعنی کہ میں خود کی کوشش پر فوکس کر رہی ہوں اور الٹیمیٹلی میں خود پہ فوکس کر رہی ہوں. میں اپنی میں کے اندر آ رہی ہوں کہ میں محنت کروں گی تو مجھے ملے گا، میں کوشش کروں گی تو مجھے ملے گا اور میری کوشش پر مجھے ملے گا. رب نے وعدہ کیا ہے، رب دیتا ہے، رب دے گا، وہ آپ کی کوشش پر بھی دے گا. لیکن ڈفرینس کیا آ رہا ہے یہاں پر کہ میری کوشش سے مجھے جب مل رہا ہے یا جب میں اپنی کوشش پہ بات کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی تھنگس ول بی ہارڈ فار می، ایوری تھنگ ول بی ان دا پروسیس اور میری مشقت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اب اگر میں اسی چیز کی نیت کو اس طریقے سے لیتی ہوں جو کہ مجھے میرا رب نے حکم دیا ہے مجھے کوشش کرنی ہے، لیکن رزق مجھے رب کی ذات ہی دے گی. میرا رزق میری کسی کوشش کی وجہ سے مجھے نہیں ملے گا، میرا رزق میرا رب مجھے دے گا. میں کوشش اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ رب کا حکم ہے. میرا رزق مجھے میری وجہ سے نہیں ملے گا، میرا رزق مجھے میرا رب دے گا اور وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ مجھے ضرور اس برکت والا رزق دے گا اور وہ مجھے بہترین رزق دے گا. پھر ہوا کیا میری لائف میں، جب میں نے اپنی نیت کو کوشش اور خود سے مولڈ کر کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا اور میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میرا کام صرف کوشش کرنا ہے، آئی کین جسٹ پٹ مائی ایفرٹ بٹ الٹیمیٹ رزلٹ مجھے اللہ دے گا. اور یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ سب میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو ڈیوٹی سمجھ کے کروں گی. ان دا اینڈ رزق دینے والی ذات رب کی ہے. جب میں نے یہ نیت بنائی،
بلیو می میری زندگی سے وہ جو کوشش کے اندر بہت زیادہ مشقت تھی وہ ختم ہو گئی. اب مجھے پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں آسانی کے ساتھ کریٹ کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں آسانی اور برکت آ جاتی ہے.